السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین ہوں نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، بلوچستان اس وقت بالکل لہو لہان ہو چکا ہے اور وہاں پہ اتنی زیادہ شہادتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہاں پہ تو محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں بلوچستان تو ایک ایسے چو کی مار ہے، اور یہاں پہ جو ابھی شہادتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں۔ وہاں پہ اتنی زیادہ شہادتوں کی تعداد، اور جو وہاں پہ دہشت گرد ہیں وہ اتنے دن دناتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے پولیس کے اور لیویز کے لوگوں کو اغوا کر لیا، اور اغوا کر کے وہ لے گئے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد جو مکمل اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے بیلا بند کے علاقے میں 11 فوجی جا رہے تھے اپنے کنوائے کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور 11 فوجی جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ایک اور جگہ پہ خزدار میں جا رہے تھے، وہاں پہ جو ان کی جھڑپیں ہوئیں دہشت گردوں کے ساتھ، وہاں پہ بھی ہمارے فوج کے جوان بھی اور سویلینز بھی وہاں پہ شہید ہوئے۔ پچھلے 3 دنوں میں جو وارداتیں ہوئی، جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئیں وہاں پہ، یہ مبینہ طور پہ جو بتایا جا رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے بھی ایک بریفنگ دی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ بی ایل اے کی جانب سے وہاں پہ یہ دہشت گردی کی گئی ہے، اور 42 سے زیادہ افراد وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے اغوا کر کے رکھا ہوا تھا، لیویز کے اور پولیس کے اہلکاروں کو بھی، جب یہ ان کے مذاکرات والی بات وہ کہتے تھے کہ ہمارے آدمی چھوڑے جائیں، جب وہ بات نہ ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اپوزیشن کی بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہوئی تھی، اس میں بھی سردار اختر خان بنگل کی وہ سربراہی میں تھی۔ اس میں جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہاں پہ جو ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہے، جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ کوئی حکومتی ریٹ قائم نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ لگاتار ہمارے جو فوجی جوان ہیں یا پولیس کے اہلکار ہیں، لیویز کے جوان ہیں، وہ اپنی وہاں پہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ایجنسیز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تو ایک کھائی سے سوئی ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور یہاں پہ اتنی بڑی بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ہماری ایجنسیز کیوں یہاں پہ فیلئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ ابھی بھی اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی بی ایل اے کے لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو یہ چھوڑ چکے ہیں تنظیم، اور لہٰذا ہم اب ریاست کی ریٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں، تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر آپ لوگ دوبارہ اپنے اندر کیوں لے کے آتے ہیں؟ کہ وہ آتے ہیں اور وہ بالکل دو سے دھلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ بالکل پاک صاف ہیں۔ وہی لوگ جب ایسے سویلینز کو یا ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی پارٹی اسی تنظیم کے اندر ہوتے ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے وہ ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو معافی کے اعلان کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو معافی دے رہے ہیں ان کو۔ جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہوئی ہے ان کو پھر آپ لوگ کیسے معافی دے سکتے ہیں؟ یہ کیسا آپ لوگ قانون بنا رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی طرف آ جائے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد نہیں ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک ڈیوائڈ رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ معاملات اور بھی زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور بلوچستان میں لگاتار یہ حالات خراب ہے۔ وہاں پہ تو سرفراز بھٹی کی حکومت ہے، یہاں کے پی کے میں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سہیل افریدی کی پالیسی ناکام ہے، اور یہاں پہ عمران خان کہتا ہے کہ آپ افغان طالبان سے بات کریں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ بلوچستان میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے، یہاں پہ تو محسن نقوی صاحب کے بقول ایک ایسے ایچ او کی مار ہے، تو اس ایس ایچ او کو خدا کے لیے لے کے آئیں۔ اتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، وہاں پہ اتنے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور ایس ایچ او پتہ نہیں مل ہی نہیں رہا کہ کون سا اتنا بہادر ایس ایچ او ہے وہ وہاں پہ جائے اور یہ سارے معاملات کنٹرول کرے۔ پتہ نہیں عجیب قسم کی ان کی پالیسی ہے۔ اور اس میں جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے وہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اس ساری کاروائی میں جو پولیس کے جوان ہیں وہ 27 جوان پولیس کے بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی تک صرف شہادتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ اتنے شہید ہو گئے، ہمارے اتنے شہید ہو گئے۔ ایک ایک جوان کے اوپر کتنے کتنے
پیچھے محنت ہوتی ہے، کتنا کچھ یہاں پہ انویسٹ کر کے یہ لوگ وہاں پہ بھیجتے ہیں اپنے جوانوں کو، اور یہ شہید ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ 1500 2000 2500 بقول ان کے کہ وہاں پہ دہشت گرد ہیں BLA کے، اور وہ ہی ان لوگوں سے قابو نہیں ہو رہے کہ وہ اتنے زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں کہ آئے روز ہمارے جوانوں کو وہ شہید کیے جا رہے ہیں، آئے روز شہید کیے جا رہے ہیں۔ بھارت پروکسی کر رہا ہے، تو بھئی آپ لوگوں کے پاس بارڈر ہے، آپ لوگوں کے پاس اتنا دفاعی بجٹ ہے، وہ ابھی بھی آپ نے بجٹ بڑھوایا 4000 ارب کی ہے، تو وہ کہاں پہ لگ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے دہشت گردی جو کنٹرول کرنا ہے وہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو وہ سوال تو اٹھتے ہیں کہ ایجنسیز کا کام یہ ہے، نہ کہ ایجنسیز کا کام یہاں پہ کچھ حکومتیں بنانے گرانے اور یہ سارے معاملات کرنے میں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری جو ایک ان کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے، وہ لگاتار ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتی جا رہی ہے۔ مزید DGI SPR صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو کراچی میں حملے ہوتے ہیں اس میں سے 4 میں سے 3 میں افغانی ملوث ہوتے ہیں۔ افغانستان کے خلاف وہ ایک لگاتار یہ چیز ہوتی ہے، یہ نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور اس کا نقصان ملک کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو خیر یہ ان کی اپنی ایک پالیسیاں ہیں، وہ یہ پالیسیاں بار بار چلاتے رہتے ہیں، ان کا کون پوچھ سکتا ہے ان سے؟ سارا کچھ ان کا ہے، لاٹھی ان کی ہے، گولی ان کی ہے، سارا کچھ ان کا ہے، کوئی پوچھے گا تو پھر اٹھا لیں گے۔ اچھا دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی سہیل افریدی کے اوپر بھی، کہ اس نے عجیب قسم کا ایک اپنا وہاں پہ بل پاس ہوا، اور بل کے اوپر بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کو بلو پاسپورٹ کیا جائے اور تا حیات دیا جائے کہ یہ کہیں پہ بھی جائیں ان کو VIP لاؤنج ملے، سارا کچھ ملے۔ اس کے اوپر سہیل افریدی کے اوپر جب لگاتار تنقید ہوئی تو اس نے آج جو بیان دیا وہ کہہ رہے تھے کہ میری ملاقات ہوئی ہے اسپیکر بابر سلیم سواتی سے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم ریورس کریں گے اس فیصلے کو، اور اس کے اوپر ہم نظر ثانی کریں گے کہ یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں تمام پارٹیاں مل کے یہاں پہ KP میں پیپلز پارٹی PMLN اور باقی ساری پارٹیاں مل کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن وفاق میں اور پنجاب میں وہی PMLN اور باقی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو غلط کیا ہے PTI نے۔ اور دیکھیں یہ ہے غلط، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے تو غلط، کیونکہ یہ اشرافیہ کا ملک تو نہیں ہے نا۔ یہاں پہ یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں ابھی ISF کے جو چند لیڈران بن کے، اور وہ آ کے اب اپنے آپ کو اشرافی بنانے کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں ہم بھی اشرافی ہیں۔ تو عمران خان کی لڑائی تو یہی ہے اصل میں، کہ ہم نے اشرافیہ نہیں بننا، ہم نے اس ملک کو سیدھی ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لگاتار اشرافیہ کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ ہم بھی اشرافیہ، ہم بھی اشرافیہ، ہم بھی اشرافیہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ملک کو خراب کرنے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے اس ملک کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ بھی اشرافیہ بننے کی طرف چل پڑے ہیں، ان کی راہ میں نکل پڑے ہیں۔ تو اس کے اوپر سہیل افریدی کہہ رہے تھے کہ ہم نے نظر ثانی کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمانی جو لیڈران ہیں ان کو بلوایا جائے اور دوبارہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے کہ یہ جو اندر کافی قسم کی ایک مراد، عجیب قسم کی مراد اندر ڈال دی گئی ہیں، ان مراد کو ختم کیا جائے یا ان کو کم کیا جائے، یا جو کچھ بھی ہے مطلب کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی۔ مزید جو APC کا ایک اعلامیہ جاری ہوا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آل پارٹی کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری اس میں یہ تھا کہ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور لگاتار وہاں پہ جو ناجائز حکومت بیٹھی ہے جس کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے حل کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے، اس کے بعد ہی بلوچستان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے اور اس کے اوپر مل کے ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ اچھا یہ پالیسی کیوں نہیں بنا پا رہے بلوچستان کے لیے؟ دہشت گردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کو جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اصل میں دہشت گردی کے خلاف حکومتوں کی کوئی پالیسی نہیں چلتی، جو ایک حقیقت ہے۔ اس میں ہمارے جو ایک دفاعی ادارے ہیں ان کی پالیسی چلتی ہے کہ ہم لوگ یہ والا کام کرنے لگے ہیں۔ ایک حکومت آتی ہے وہ انہی جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ تو یہ پالیسیاں ہیں جو ایکچولی یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا اور یہ جو سیاسی لوگوں کو اور غیر سیاسی لوگوں کو جو یہ آوازیں اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کے لیے، ان کو جو قید کر کے رکھا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ بلوچستان کے معاملات بھی انہوں نے کافی زیادہ اندر ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ جو اپڈیٹس تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔